پاکستان میں پہاڑی علاقے، جب ہم ان علاقوں میں جاتے ہیں گھومنے کے لیے، سیر کرنے کے لیے، تو ہم وہاں پر خدا کی عجیب قدرت کو دیکھتے ہیں. اور جب ہم پہاڑوں کو، ندیوں کو، آبشاروں کو دیکھتے ہیں، میدانوں کو دیکھتے ہیں، تو دل کتنا خوش ہوتا ہے. مجھے یاد ہے جب میں گئی وہاں پر تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ خدا نے کتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے، اور جس نے دنیا اتنی خوبصورت بنائی ہے اور اس میں اتنی ورائٹی بنائی ہے، وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا. ہاللویہ. تو جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تو پیدائش کی کتاب جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے، ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کس نے بنائی. کس نے بنائی دنیا؟ خدا نے دنیا بنائی. اور خدا نے دنیا میں کیا کچھ بنایا؟ سب کچھ جو اس دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے، سورج، چاند، ستارے، سبزیاں، پھل، پرندے، جانور، اور دن رات بنائے خدا نے، روشنی بنائی، اور سب سے آخر میں خدا نے انسان کو، مجھے اور آپ کو بھی بنایا. بائبل مقدس کو پڑھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ جو خدا نے بنایا، خدا نے اسے دیکھ کر کہا اچھا ہے. یعنی خدا اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی کارگری کو دیکھ کے خوش ہوا. اور آج ہمارے پاس جو ہم جس چیز کے بارے میں سیکھیں گے وہ یہی ہے کہ خدا کی تمام تخلیقات اچھی ہیں. پیدائش کے پہلے باب کی 30ویں آیت تک جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو خدا نے 7 بار کہا کہ اچھا ہے، اور 31ویں آیت میں خداوند نے کہا بہت اچھا ہے. آپ کو پتہ ہے خدا نے بہت اچھا کب کہا؟ جب خدا نے آدم اور حوا کو بنا دیا تو خدا نے کہا بہت اچھا ہے. ہم خدا کی سب سے زیادہ جو اچھی تخلیق ہے، پاورفل، خوبصورت تخلیق انسان ہے، جس کو خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. کلام میں لکھو اس نے مٹی سے ہمیں بنایا. باقی تو خدا کہتا گیا اور ہوتا گیا. خدا نے کہا روشنی ہو جا تو روشنی ہو گئی. خدا نے فضا کو کہا تو فضا بن گئی. پانی جو ہے وہ جدا ہو گیا. خدا نے پرندے کہا پرندے ہوں تو پرندے ہو گئے. خدا نے سبزیاں سوچی، سبزیاں کہا کہ انسان کے لیے ہو جائیں، وہ سارا کچھ ہو گیا. لیکن جب انسان کو بنانے کے بارے میں خدا نے سوچا تو خدا نے زمین سے مٹی لی اور اس کو بنایا. خدا نے اس مٹی کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا. کتنے پیار سے اس مٹی کو اس نے گوندا ہوگا، کتنے پیار سے اس نے اس کو تراشا ہوگا. مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، لڑکیوں کا مجھے پتہ، لڑکوں کا پتہ نہیں، جب ہم چھوٹے ہوتے اپنی گڑیا کے ساتھ کھیلتے تھے، پیار سے اس کے بال بنانے، اس کی آئیز کو سیٹ کرنا، اس کے کپڑوں کو سیٹ کرنا، اس سے ہم اپنی محبت کا اس گڑیا پر اظہار کر رہے ہوتے تھے. وہ بے جان گڑیا تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے پیار کو اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی چیزوں میں دیکھتے اور ان کو ہم اس میں ظاہر کرتے ہیں. اسی طرح خدا نے جب انسان کو بنایا، جب اس نے اپنے ہاتھوں سے تراشا، جب اس نے ہماری آنکھیں بنائی، ہمارے فور ہیڈ کو بنایا، ہمارے ہاتھوں پیروں کو، دل و دماغ کو بنایا، تو وہ بڑے خوبصورتی سے، بڑے پیار سے ہمیں بنا رہا تھا. اور اس کی سب سے زیادہ محبت انسان کے اندر آئی، اور خدا نے اسی لیے انسان سے زیادہ پیار بھی کیا، اور اتنا پیار کیا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ہماری خاطر، ہم مٹی سے بنے ہوئے انسانوں کی خاطر اس دنیا میں بھیج دیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی تخلیق جو ہے خدا کی ذات میں پائی جانے والی قدرت کو ظاہر کرتی ہے. پیدائش کے پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا. خدا نے ویران اور سنسان زمین کو جنت بنا دیا. یاد رکھیں، جہاں خداوند موجود ہے، خدا کا ہاتھ جہاں پر ہے، جہاں خداوند کا روح القدس جنبش کرتا ہے، لکھا ہوا ہے کہ خدا کی روح جو تھی پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. وہاں پر خدا ویرانوں میں، سنسان جگہوں میں اور تاریکیوں میں بھی جنت
بنا دینے والا خداوند ہے. خداوند زندگی کو کریٹ کر دینے والا خداوند ہے. جب کچھ دکھائی نہیں دیتا، جب کچھ سجھائی نہیں دیتا، جب کچھ نظر نہیں آتا ہے، جب ویرانے اپنی ذات میں فیل ہوتے ہیں، اپنے ارد گرد فیل ہوتے ہیں، جب خاموشیاں ہوتی ہیں، جب ہم اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں، تو جب ہم اپنے خدا کے روح کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں کام کرے، تو پھر جنت بنتی ہے. پریز گاڈ. خداوند کا شکر ہو. اور خداوند نے ایک جلالی کام کیا کہ اس نے جنت بنا دی. جب کچھ بھی نہیں تھا خداوند نے سب کچھ بنا دیا. جب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا تو خدا نے اتنی خوبصورت دنیا بنا دی. ہمیں بھی اپنے ارد گرد، اپنے خاندانوں میں، اپنے معاشرے میں جب کوئی امید نہ دکھائی دے تو خداوند کے روح القدس کو اپنی زندگیوں میں، اپنے گھرانوں میں، اپنی کلیسیاؤں میں جنبش کرنے دے، تاکہ وہ ایک روح القدس کی تحریک سے، اس جنبش سے ایک خوبصورت اور قدرت والی چیز بنا دے. ہالےلویا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے روشنی کو بنایا. سب سے پہلے روشنی کو بنایا. اس کا مطلب ہے خدا کو تاریکی بالکل پسند نہیں ہے. اور پھر خدا نے روشنی بنا کر کہا اچھا ہے. کتنا اچھا ہے ہماری زندگیوں کے اندر خدا کا نور ہو. تو وہ نور دے کر خدا کیا کہے گا؟ اچھا ہے، اچھا ہے. جب ہمارے اندر تاریکیاں ہوں گی، ہم ویرانوں میں دکھی انسان بنے جائیں گے، روئیں گے، آنسو بہائیں گے، اپنی قسمت پہ واہ ویلا کریں گے، تو خدا اسے خوش ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں. کیونکہ خدا کو نہ ویرانے پسند ہے، نہ خدا کو تاریکیاں پسند ہیں. خدا کو روشنی اور زندگی پسند ہے. اس لیے اس نے زندگی بنائی، زندگی کو کریٹ کیا. وہ زندگی کا موجد ہے، وہ زندگی کا بانی ہے، اس لیے کہ زندگی اس کے اندر سے نکلتی ہے. خداوند نے جب انسان کو اور اس پوری کائنات کو بنایا تو باپ، بیٹا، روح القدس مل کر پورے اکٹھے ایک ساتھ کام کر رہے تھے. یونائٹڈ تھے، وہ یونٹی سے مل کر کام کر رہے تھے. اس لیے اتنا بڑا جو دنیا بنانے کا، کائنات بنانے کا جو پروجیکٹ تھا انہوں نے جو شروع کیا تھا اس کو وہ مکمل کر سکے. اسی طرح ہماری زندگیوں میں، ہماری کلیسیاؤں میں، ہمارے خاندانوں میں اگر یونٹی ہوگی تو ہم بڑے سے بڑا کام بھی کر جائیں گے. لیکن ہمارے اندر اگر یونٹی نہیں ہوگی، انتشار نہیں ہوگا، تو خداوند سب کچھ کر لے گا. کلیسیا کے اندر جو کلیسیا کیا ہے؟ کلیسیا کیا ہے مجھے بتائیں؟ خدا کا بدن ہے. تو ہم خدا کے اعضاء ہیں. اگر ہم سب کے اندر یونٹی ہوگی، ہم سب مل کر کام کریں گے، تو خدا اس کلیسیا کو بھی ایک مثالی اور جلالی کلیسیا بنا کر کھڑا کر سکتا ہے. پھر ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو بنایا، کائنات بنائی، اور پھر خدا نے ان کو برکت دی. خدا نے آدم اور حوا کو برکت بھی دی، اور لکھا ہوا ہے اس نے انہیں اتھارٹی دی. خدا نے جو جنت بنائی تھی، جو باغ عدن تھا، جو جنت نما تھا، جہاں پہ کوئی دکھ نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، خدا نے وہاں پر آدم اور حوا کو رکھا، اچھی جگہ پر رکھا. کہاں رکھا؟ خدا نے ویرانوں میں نہیں اس کو رہنے دیا. جو خوبصورت جگہ بنائی تھی وہاں پر خدا نے آدم کو رکھا اور اس کو لے کر گیا، اور وہاں جا کر خدا نے ان دونوں کو برکت دی. پیدائش پہلے باب کی 28ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے ان کو برکت دی، اور پھر خدا نے آدم اور حوا کو اختیار دیا. برکت کا مطلب ہے محافظت، اور اختیار کا یہ مطلب ہے کہ حکم دینے کا حق دے دیا. خدا نے آدم کو یہ حق دیا کہ جو جانور پرندے اس نے بنائے تھے وہ ان کے نام رکھے. یہ اس کے اختیار کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ اس نے اس اختیار کو استعمال بھی کیا. وہ اختیار لے کے بیٹھا ہی رہا کہ چلو خدا نے تو اختیار دے دیا، بس ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہو گئی ہے. نہیں، وہ اس اختیار کو یوز بھی کرتا تھا. ہمیں بھی خدا نے اختیار دیا ہے کہ ہم بھی اختیار رکھیں ان ساری چیزوں پر. اپنی زندگی پر اختیار رکھیں، اپنی سوچوں پر اختیار رکھیں، اپنے خیالوں پر اختیار رکھیں، اپنے گھرانوں پر اختیار رکھیں. لیکن یہ اختیار لے کر ہمیں چپ نہیں رہنا ہے، اس کو استعمال بھی کرنا ہے. اور جب ہم اس حق کو استعمال کرتے ہیں جو خدا ہمیں دیتا ہے، تو وہ اس کی برکتیں ملٹی پلائی ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں برکتیں؟ ہالےلویا.
سب سے بڑھ کر جو خدا نے انسان کو تحفہ دیا وہ یہ ہے کہ وہ خدا کی رفاقت میں رہتا تھا۔ خدا اس خوبصورت باغ عدن میں جہاں اس نے آدم اور حوا کو رکھا ان سے ملنے آتا اور ان سے باتیں کرتا تھا۔ یہ ایک آئیڈیل انوائرمنٹ تھا جس میں خدا انہیں وزٹ کرنے جاتا تھا۔ خدا کیا کرنے جاتا تھا؟ ملنے جاتا تھا، انہیں وزٹ کرنے جاتا تھا۔ اور آدم اور حوا جو تھے وہ خدا کے ساتھ ایک تھے، اس کے ساتھ یونائٹڈ تھے۔ جس طرح خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس سے ایک تھے، اس طرح انسان آدم اور حوا بھی خدا کے ساتھ ایک تھے، اور وہ بڑا ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ اور پھر ایک سین ایسا کریٹ ہوتا ہے کہ ولن کی انٹری ہوتی ہے۔ ولن لوسیفر جو ہے، اس سے خدا اور انسان کی جو سنگت ہے، ان کی یونٹی جو برداشت نہیں ہوتی، اور وہ ہوا کو بہکانا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ جو بہکانے کا جو عمل تھا، یہ کیا تھا؟ انہیں خدا کے خلاف کرنا، خدا کے نافرمان بنانا، خدا سے دور کرنا، ان کی یونٹی کو دور کرنا، خدا کی حضوری سے دور کرنے کا لوسیفر کا پلان تھا، کیونکہ وہ خود خدا کی حضوری سے گرا دیا گیا تھا، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی انسان بھی اس کی حضوری میں اس کے ساتھ رہے اور اس کی حضوری کو، اس کی رفاقت کو لطف اندوز کر سکے۔ اسی طرح وہ مخلوق، وہ جس سے خدا پیار کرتا تھا، ابلیس نے اسے خدا سے دور کرنے کی کوشش کی اور وہ کامیاب ہو گیا۔ جب ہماری ماں حوا نے ابلیس کی بات سننی شروع کر دی تو اس نے اس پر غور بھی کرنا شروع کیا۔ اور کیا لگتا ہے ابلیس نے ایک ہی وقت میں، ایک ہی سیکنڈ میں آ کے اس کو قائل کر لیا؟ نہیں، وہ بار بار اس کو قائل کرتا ہوگا، وہ بار بار کوشش کرتا ہوگا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کلیسیاؤں میں، خاندانوں میں، ہمارے معاشرے میں بہکانے والی جو اسپرٹ ہے، جو خاندانوں کو توڑتی، کلیسیاؤں کو توڑتی اور انتشار ڈالتی ہے، معاشرے خراب کرتی ہے، یونٹی کو توڑتی ہے، کام کرتی ہے۔ اس لیے سوچیں، سینسٹیو بنے، روح میں سینسٹیو بنے کہ جب کوئی بہکانے والی اسپرٹ ہمارے آس پاس ہو، جب کوئی ہمیں کسی کے خلاف بھی بھڑکا رہا ہو، تو سمجھ جائیں گے کس کی اسپرٹ ہے اور ان کی باتوں میں ہم نہ آئیں۔ کیونکہ جب ہم باتوں میں آ جائیں گے تو پھر ہم لوسیفر کے مقصد کو پورا کریں گے، خدا کے مقصد کو پورا نہیں کریں گے۔ کیونکہ خدا کا مقصد یونٹی کا مقصد ہے۔ خدا کا مقصد یہ ہے کہ ہم اکٹھے رہیں، ہم ٹوٹے نہ، ہم بکھرے نہ، ہم جدا نہ ہوں۔ چاہے وہ بہن بھائی ہیں، چاہے وہ کلیسیا ہے، چاہے وہ خاندان یا معاشرہ ہے، ہم مسیحی بہن بھائی آپس میں یونائٹڈ رہے۔ یہ کلیسیا جو خدا کا بدن ہے، یہ یونائٹڈ رہے۔ خدا کے پاس، یاد رکھیں، ہماری زندگیوں کے لیے منصوبہ ہے۔ خدا کے پاس ہماری زندگیوں کے لیے منصوبہ ہے برکت دینے کا، ہمیں اختیار دینے کا، ہمیشہ کی زندگی دینے کا۔ خدا کے پاس منصوبہ ہے، اور یاد رکھیں کہ ابلیس کے پاس بھی ہماری زندگیوں کے لیے ایک منصوبہ ہے، اور اس کا منصوبہ ہے ہمیں خدا کے خلاف بھڑکانے کا، ہمیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے کا، ہمیں خدا کی رفاقت سے دور کرنے کا، خدا کے خاندان سے دور کرنے کا، ابدی ہلاکت کا منصوبہ ہے۔ اس طرح وہ ہمیں آہستہ آہستہ ابدی ہلاکت میں لے جاتا ہے۔ عدن سے نکالنے سے پہلے خدا خوشخبری سناتا ہے۔ جب آدم اور حوا نے پھل کھا لیا، جو خدا نے اتنی اچھی سچویشن کریٹ کی تھی، اتنا اچھا سب کچھ بنایا تھا، اتنی اچھی جگہ پر رکھی تھی، اتنی اچھی زندگی آدم اور حوا کو دی تھی، جب خدا کو پتہ چلا تو خدا ایک دم آیا ہوگا۔ میں جب دعا کر رہی تھی اس میسیج کو تیار کرنے کے لیے، میرے ذہن میں آیا خدا فوراً نہیں آیا ہوگا، کیونکہ جب ہم کسی سے بہت پیار کریں اور وہ ہمارے دشمنوں سے جا ملے، ان کی باتیں سننا شروع ہو جائیں تو خوشی ہوتی ہے۔ کس کس کو خوشی ہوتی ہے؟ کسی کو بھی نہیں ہوتی، دکھ ہوتا ہے۔ جب خدا باپ کو پتہ چلا کہ انہوں نے پھل کھا لیا ہے، نافرمانی کی ہے، حکم عدولی کی ہے، وہ بہکانے والے کی باتوں میں آ گئے، میں سوچتی ہوں کہ خدا دکھی ہوا ہوگا۔ کلام میں لکھا ہے اس کی روح ہمارے لیے خلوت خانوں میں غم کھاتی ہے، وہ خلوت خانے میں غم کھاتا ہوگا کہ اتنی خوبصورت جگہ پہ رکھی، اتنا پیار کیا، سب کچھ اچھا دیا، کچھ برا نہیں دیا، کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، سب کچھ اس کے پاس تھا، پھر بھی وہ بہکانے والے دشمن کی بات میں آیا۔ خدا پھر جب ان کے پاس گیا تو وہ ایک صرف سخت خدا
عادل خدا بن کے نہیں گیا، وہ ایک خوشخبری بھی ان کے پاس لے کر گیا، اور وہ خوشخبری یہ تھی کہ میری بیٹی تو گر گئی ہے، تو بہکانے والے کی باتوں میں، تو دشمن کی باتوں میں آ گئی ہے، لیکن تجھی سے نجات دہندہ پیدا ہوگا اور اسی ابلیس کے سر کو کچلے گا جس نے تجھے بہکایا ہے۔ خدا نے اس کو بری طرح اپنی حضوری سے خارج نہیں کر دیا، نجات کا وعدہ دے کر ان کو عدن سے نکالا۔ یاد رکھیں ہماری زندگی میں اگر خدا دیکھتا ہے کہ ہم بری راہ پر چل رہے ہیں، ہم غلط راہوں پر چل رہے ہیں، خدا اگر کوئی سزا بھی دیتا ہے اس کے ساتھ وہ ہمارے لیے نجات کا منصوبہ رکھتا ہے، اس کی خوشخبری، اس کا بیٹا ہر وقت ہمیں نجات دینے کے لیے موجود رہتے ہیں، فقط اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنے کی اور محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ خوشخبری یسوع مسیح کے بارے میں تھی کہ یسوع اس دنیا میں آئے گا اور ابلیس کے سر کو کچل دے گا، اور اس نے ایسا کیا بھی۔ جو ساری اچھائی جو خدا نے کی تھی، جو خدا نے اتنا خوبصورت دنیا کو تخلیق کیا تھا گناہ کے باعث، کلام میں لکھا ہے کہ زمین لعنتی ہو گئی تھی، اس لعنت کو دور کرنے کے لیے یسوع مسیح اس دنیا میں آیا تاکہ سارا کچھ پھر سے اچھا ہو جائے، پھر سے اچھا ہو جائے، اس میں جو بری چیزیں ہیں انسان کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے آئی، وہ ختم ہو جائیں۔ اور یسوع جو خدا کا کلمہ ہے جس کے وسیلے سے کائنات وجود میں آئی، کلام میں لکھا کہ وہ خدا کا کلمہ ہے، اور وہی ایمینویل ہے، یعنی جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ یعنی کہ جب انسان خدا سے دور ہو گیا، باغ-ے-عدن سے نکل گیا، وہ خدا کی حضوری سے خارج ہو گیا، اب خدا اس کو ہر روز ملنے، اس سے بات چیت کرنے نہیں آتا تھا، لیکن یسوع مسیح کی صورت میں وہ پھر ہمارے ساتھ ساتھ رہنے کے لیے آ گیا۔ یشوع کو خداوند نے کہا جہاں جہاں تو جائے گا میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا نہ میں تجھے چھوڑوں گا۔ خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ ساتھ رہنے کے لیے آ گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہی یسوع ہے جس کی جو انتظار میں نبی تھے وہ اس کو دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ کیسا ہے، جس کو بھیجنے کا وعدہ خدا نے شروع میں ہی کر دیا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی یسوع کو دیکھنے کی آرزو نئے عہد نامے میں ایک اور شخص کے دل میں لگی ہوئی ہے، اس کا دل تڑپ رہا ہے، اور وہ کون شخص ہے؟ زکئی ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ اس نے یسوع کی شہرت سن رکھی تھی اور وہ اس کو دیکھنا چاہتا تھا کہ کون ہے۔ اس نے ابھی تک یسوع کو دیکھا نہیں ہوا تھا، لیکن وہ اس کو دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ قدرت والی، وہ پاورفل، وہ زوراور اور قادر ہستی کون ہے جس کے میں بڑے بڑے کارنامے سنتا ہوں۔ یسوع مسیح پھر سے رشتوں کو بحال کرنے کے لیے آیا۔ زکئی جو ہے اس کے نام کا مطلب ہے خالص، پیور۔ یہ محصول لینے والوں کا سردار تھا، اچھا انسان نہیں تھا، وہ برے کام کرتا تھا، اس کے پاس پیسہ بہت تھا لیکن اس کے پاس خوشی نہیں تھی، وہ اپنی زندگی سے خوش نہیں تھا۔ لیکن وہ جب لوگوں کو دیکھتا تھا کہ جو لوگ یسوع کو ملنے کے پاس خوش ہوتے تھے، اسے ان لوگوں میں زندگی نظر آتی تھی، اسے ان لوگوں میں خوشی نظر آتی تھی۔ وہ ایسی خوشی تھی جو کہ نقلی نہیں تھی، وہ اصلی خوشی تھی جو ان کے اندر سے چشموں کی مانند پھوٹتی تھی۔ اس لیے وہ یسوع کو ملنا چاہتا تھا کہ وہ خوشی، وہ اطمینان، وہ سکون جو دوسرے لوگوں کے پاس ہے، جو یسوع کو ملتے ہیں، وہ مجھے بھی مل جائے۔ اس لیے وہ یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ بے چین تھا، اس کا پیسہ، اس کی دولت اس کو خوشی نہیں دے سکتی تھی، وہ لوگوں کو ستانے والا تھا۔ اسے یسوع کو دیکھنے کا تجسس تھا، اس نے کوشش کی۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسے پتا چلا کہ یسوع جو ہے اس کے علاقے میں جہاں پر وہ کاروبار کرتا تھا، لوگوں سے ناحق روپیہ پیسہ لیتا تھا، گزرنے والا ہے، تو پھر اس نے کوشش کی۔ کبھی وہ، میں سوچتی ہوں کبھی وہ ادھر بھاگتا ہوگا، جدھر وہ سوچتا ہوگا کہ یسوع جا رہا ہے وہ اسی طرف کو بھاگ اٹھتا ہوگا۔ اس کا قد چھوٹا تھا، اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ آخرکار اس کے دل میں خیال آیا، وہ ایک گولر کے درخت کے اوپر چڑھ گیا تاکہ وہ یسوع کو دیکھ سکے۔ وہ جانتا تھا کہ جب میں یسوع سے مل جاؤں گا تو میرے اندر کی جو بے چینی اور میرے سارے مسئلے حل ہو
جائیں گے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے کون ہے، وہ جاننا چاہتا تھا جو لنگڑوں کو ٹانگے دیتا ہے وہ کون ہے، وہ جاننا چاہتا تھا کہ جو مفلوجوں کو ٹھیک کر دیتا ہے وہ کون ہے، وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ جو بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے وہ کون ہے، وہ جاننا چاہتا تھا جو بدروحوں کو حکم دیتا ہے وہ نکل جاتی ہیں وہ کون ہے، وہ جاننا چاہتا تھا کہ جو کوڑیوں کو ایک لمحے میں پاک اور صاف کر دیتا ہے وہ کون ہے، وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے جو آندھی کو حکم دیتا ہے اور وہ اسی وقت تھم جاتی ہے، وہ جاننا چاہتا تھا کہ جو یہ کہتا ہے کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے وہ کون ہے جس کے پاس اتنا بڑا اختیار ہے، وہ جاننا چاہتا تھا کون ہے جو زوراور قادر اور پاورفل ہستی ہے، وہ کون ہے جو سب کچھ اچھا کر سکتا ہے۔ ہاللویا ہاللویا، یاد رکھیں ہمارا خداوند یسوع مسیح ہر بگڑی ہوئی سچویشن کو اچھا کر دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ کاروبار میں مشکلیں ہیں، روزگار نہیں ہے، بیماریاں ہیں، دکھ ہے، تکلیفیں ہیں، لنگڑا پن ہے، سب کچھ یسوع مسیح ٹھیک کر دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ زکئی کی مانند اس کو دیکھنے کی کوشش کرے، یسوع مسیح یہاں پر موجود ہے۔ اپنے دل کی آنکھیں، اپنے ایمان کی آنکھیں کھولے، اپنے یسوع کو دیکھ لیں، کیونکہ جب حقیقی ایمانوں میں ہم یسوع کو دیکھ لیں گے تو پرانا جو بے چینی اور دکھ اور تکلیفیں جاتی رہیں گی، حقیقی اطمینان اور خوشی اور چنگائی اور اچھائی ہماری زندگی میں آ جائے گی۔ پریز جیسس، خداوند کا شکر ہو، خداوند کا شکر ہو کہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ بھلا ہے، وہ بھلا ہے اور اس کے اندر سے بھلائی کی ندیاں اور چشمے جاری ہوتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں جو الجھنے اور جو بگاڑ آ گیا ہے یسوع سے دور کرنے کے لیے آ گیا ہے، یسوع بچانے کے لیے آ گیا ہے، یسوع سب کچھ بحال کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ دیکھو میں سب چیزوں کو نیا کر دیتا ہوں، پرانی چیزیں جاتی نہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ ہاللویا، ورشپ یو جیسس، گلوریفائی یو ہولی لارڈ۔ خداوند ساری عزت اور سارا جلال تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام کو مل جائے اے خداوند۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے جب زکئی کی تڑپ کو دیکھا، یسوع کے بارے میں کلام میں لکھا ہے کہ ہمارے دل کے خیالوں کو دور سے سمجھ لیتا ہے۔ یسوع نے جان لیا کہ یہ شخص میرے لیے تڑپ رکھتا ہے، مجھے ملنا چاہتا ہے، مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ یسوع اس درخت کے پاس سے خود گزرا۔ یسوع نے اس کو دیکھ کے کہا، زکئی نیچے اترا۔ زکئی تو صرف یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اس کو ایک بمپر آفر ملا۔ یسوع نے کہا میں تیرے گھر آؤں گا۔ ہاللویا۔ یسوع صرف یہ نہیں چاہتا کہ ہم اسے دیکھ لیں اور پھر گزر جائیں راہ گزروں کی طرح، نہیں، وہ چاہتا ہے ہم اس کے ساتھ وقت گزاریں، وہ وقت جو عدن میں اس کے ساتھ گزارا کرتے تھے، وہ رفاقت جو عدن میں ہوتی تھی، وہ رفاقت وہ پھر سے ہمارے ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ اور یسوع نے اسے کہا کہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے، یعنی یہ بہت ضروری ہے کہ یسوع مسیح ہم سے ملے، ہمارے گھروں میں اترے۔ یسوع کا یہ خواہش ہے وہ ہمارے گھروں میں آئے۔ تو خدا یسوع مسیح ہمارے گھروں میں کیسے آ سکتا ہے؟ جب ہم اس کے لیے گھر کھولیں گے۔ زکئی نے اپنا گھر اس کے لیے کھول دیا اور وہ اس کو لے گیا، وہ خوشی خوشی لے گیا یسوع کو۔ وہ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے یہ سوچا ہی نہیں ہوگا کہ مجھے تو سب لوگ برا سمجھتے ہیں، مجھے کوئی اچھے لفظوں میں یاد ہی نہیں کرتا ہے۔ اس نے یہ سوچا ہی نہیں ہوگا کہ اتنی بڑی ہستی، اتنی جلالی ہستی، اتنی قدرت والی ہستی جو داؤد کی اصل ہے وہ میرے گھر آئے گی۔ ہاللویا۔ تو وہ یسوع مسیح نے خود اس کو کہا کہ وہ اس کے ساتھ اس کے گھر جانا چاہتا ہے۔ یسوع مسیح ہمارے بھی گھروں میں آنا چاہتا ہے۔ ہمیں یسوع کے لیے، یسوع کے خادموں کے لیے اپنے گھر کھولنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اس کی وش ہے۔ اب دنیا پر یسوع مسیح آسمان پر جا چکا ہے، اس کے خادم اس کا روپ ہے۔ تو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے گھروں کو خدا کے لیے کھول دیں۔ کیوں زکئی کی زندگی میں اتنی بے چینی اور نفرت تھی؟
کیونکہ وہ خدا کے لیے نہ دل کھولتا تھا نہ گھر کھولتا تھا. اس کو کچھ اچھا کوئی نہیں سمجھتا تھا. وہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا تھا, نہ حق ان سے پیسہ لیتا تھا, اور اسی طرح وہ امیر ہو گیا تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اس کے گھر, جب وہ یسوع مسیح کے پاس گیا, اس کے گھر گیا, تو اس کی زندگی نہ صرف مکمل طور پر بدل گئی. اس نے یسوع کو کہا کہ میں نے جن لوگوں سے ناحق لیا ہے میں ان کو ڈبل, دگنا چگنا واپس کرتا ہوں. اور اس نے ایسا ہی کیا. اگر ہماری زندگی میں یسوع مسیح کو ملنے کے بعد تبدیلی آتی ہے تو وہ تبدیلی بہت مثبت اور دیر پا ہوتی ہے. وہ ختم نہیں ہونے والی تبدیلی ہوتی, وہ وقتی تبدیلی نہیں ہوتی کہ صرف چرچ میں بیٹھے بیٹھے تبدیلی آ گئی, باہر جا کے تبدیلی ختم ہو گئی. وہ حقیقی تبدیلی ہوتی ہے اور اس کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی. ہم دیکھتے ہیں کہ زکئی کی زندگی میں جو ویرانے تھے, جو تاریکیاں تھیں, وہ یسوع مسیح کو ملنے کے بعد وہ ختم ہو گئی. پریز گاڈ, خدا ان کا شکر ہو کہ پھر خدا نے اس کے اندر جو بری تاثیریں کام کرتی تھی, نفرت کی, نفع کے لالچ کی بدروہیں جو کام کرتی تھی, جو ستانے کی لوگوں کو کام کرتی تھی, وہ خدا یسوع کو ملنے کے بعد ختم ہو گئی اور وہ مکمل طور پر ایک نیا انسان بن گیا. اور کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا کہ آج اس گھر میں کیا آئی ہے؟ نجات آئی ہے, کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ ناخوش ہو گئے جو اپنے آپ کو بڑا مذہبی سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے یسوع نے غلط کیا ہے, یسوع اس گنہگار کے گھر چلا کیوں گیا ہے؟ لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے. یسوع مسیح گنہگاروں کے واسطے میں آیا ہے. پولس رسول کہتا ہے کہ یسوع مسیح دنیا میں گنہگاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا, اور ان میں سب سے بڑا کون ہے گنہگار؟ میں ہوں. اپنے گنہگار ہونے کا ہمیں خداوند کی حضوری میں اقرار کرنا چاہیے. جب تک ہم اقرار نہیں کریں گے اپنے گناہوں کا, تب تک ہم حقیقی نجات نہیں پا سکتے ہیں. تب تک ہم حقیقی معنوں میں یسوع کو ریسیو نہیں کر سکتے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زکئی کی زندگی بھی یسوع کے ساتھ یونائٹڈ ہوگی, ایک ہو گئی. اب اس میں پرانی بری عادتیں نہیں رہی. یسوع کے آنے سے اس کی زندگی میں بدلاؤ آ گیا. ہماری زندگیوں کے لیے بھی آج خداوند کا منصوبہ یہ ہے کہ ہم بدل جائیں. جو نیگیٹو باتیں, جو بری چیزیں ہمیں خود فیل ہوتی ہیں, ہم ان کو اپنی زندگی سے نکال دیں, ہمیشہ کے لیے ترک کر دیں, تاکہ ہم خدا کے ساتھ ایک ہو سکے. یاد رکھیں خدا برائی کے ساتھ ایک نہیں ہو سکتا. وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا, اس سے خدا کو کراہیت ہے, خدا کو گناہ سے نفرت ہے. اور جب تک ہماری زندگی میں گناہ ہوگا ہم خدا کے ساتھ ایک نہیں ہو سکتے. جب ہم خدا کے ساتھ ایک نہیں ہو سکتے تو ہم اس کے اختیارات اور اس کی بلیسنگز کو, اس کی برکتوں کو نہیں لے سکتے ہیں. ہماری برکتوں میں اور ہمارے اختیار جو خداوند یسوع نے ہمیں دیا ہے, اس میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ گناہ ہے. گناہ چھوٹا بھی گناہ ہے, گناہ بڑا بھی گناہ ہے. چھوٹے سے چھوٹے, بڑے سے بڑے بدی اور گناہ کو ہم اپنی زندگی سے وائپ کر دیں, نکال دیں, پھینک دیں, تاکہ اس اختیار کو ہم انجوائے کر سکیں جو یسوع مسیح نے ہمیں دے دیا. وہ برکت انجوائے کر سکے جو اس نے ہمارے لیے مخصوص کر کے رکھی ہوئی ہے. آئے ہم اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں. جو کوئی ٹھیک نہیں ہے, جو کوئی بیمار ہے, جو کوئی درد میں ہے, تکلیف میں ہے, کوئی بے روزگار ہے, اپنے لیے دعا کروانا چاہتا ہے, وہ یہاں پر آ جائے. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کیونکہ یسوع یہاں پر موجود ہے, جو بڑے بڑے کام کرتا ہے, جو جلالی کام کرتا ہے, اور جس کی کہی ہوئی بات کو خدا بھی منع نہیں کرتا ہے. کیونکہ کلام میں لکھا ہے وہ داؤد کی اصل ہے اور عالمروا کی کنجیاں اس کے پاس ہیں. اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا, اور اس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول بھی نہیں سکتا ہے. وہ جلالی اور قدوس اور پاک ہستی یہاں پر موجود ہے. آئے ہم اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش کر دیں اور خداوند سے وہ شفا طلب کر لیں جو وہ دینے کے لیے یہاں پر موجود ہے.